اب ذرا پنجاب کا تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں، کیونکہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے، بلکہ آپ بتا دیں آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ گورنر وہاں پر ہے نہیں، صدر صاحب کہتے ہیں کہ ہے، کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، صدر صاحب نہیں ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کال لیٹر بھی تو بھیجا ہے، وہ نئے کی تعیناتی کے لیے، وہ تو چکر اپنا. اچھا، اسپیکر صاحب جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی آئی، تو وہ کس طریقے سے اس کو انہوں نے بڑا کامیاب حکمت عملی تھی ویسے میں کہوں گا. مطلب آپ دیکھیں کہ حکومت ہے نون لیگ کی، لیکن اس کے باوجود اسپیکر صاحب اپنے خلاف تحریک کو ہٹوانے میں کامیاب ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے دوبارہ پیش کر دی ہے. اب یہ ہے کہ نمبرز پورے ہیں نہیں، کسی کے پاس بھی نمبرز پورے نہیں ہیں، نہ حکومت کے پاس ہیں نہ اپوزیشن کے پاس ہیں. تو اب میرے خیال میں وہاں کی اسمبلی ٹوٹنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں لگتا. چلے جی، تو آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ مجھے تو کچھ واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ذرا جان لیتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہونے کیا جا رہا ہے. تو ہم ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ سے پوچھیں گے. اور آپ نے جیسے بات کی تھی نا کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، میں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا صوبہ ملک کا وہ ایک لمبے عرصے سے، اب کافی لمبا ٹائم ہوگا، ایک سیاسی بحران کا ہے، عوام کے مسائل پہ حل کرنے کے علاوہ حل کرنے کا کوئی سوچ ہی نہیں پا رہا، نہ سوچنے دیا جا رہا ہے اور نہ ان کی اپنی کیپیسٹی اس وقت ہے، کیونکہ اوور آل سیاست ہی ایسی چل رہی ہے. تو اب یہ اسمبلی جس طرح سے لگی، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ تالے لگا دیے گئے، پھر بند کر دیے گئے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن کو اندر جانا تھا وہ نہیں اندر جا پائے، پھر 3-4 منٹ میں ساری کاروائی نمٹ گئی. تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ تب سے یہاں پر کی جا رہی ہیں. اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اسمبلی کاروائی ہوتی ہے، ٹیکس پیئرز کا پیسہ لگتا ہے، سارے اخراجات ہوتے ہیں سیکیورٹی سے لے کے ہر چیز پہ، لیکن بجٹ پہ بھئی آپ دیکھیں بجٹ پہ کتنی بڑی اس سے جو ہے وہ ایک طرح سے تصویر پڑتی ہے. پھر کل جب ہم نے دیکھا گزشتہ روز جب اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے کیونکہ وہ نمٹا دی گئی، اور وہاں پہ ہوا کیا کہ پینل آف چیئرمین نے تحریک محرک کو جب بار بار پکارا تو جواب ملنے پر جب جواب نہیں ملا تو پھر اس تحریک کو نمٹا بھی دیا گیا. تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی کہ ایگزیکٹلی کیا فیوچر ہے پنجاب اسمبلی کا، پنجاب کا کیا فیوچر ہے، اس پر ہم بات کریں گے. بتائیں جی کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ کیا چکر ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا مشاورتیں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو اسحاق صاحب میں سوری کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. اچھا وہ اشفاق صاحب، پنجاب کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی چیز مان ہی نہیں رہی دونوں سائڈز، خاص طور پر جو لوزر سائڈ ہے جو اس وقت اب اپوزیشن میں ہے، یا اسپیکر صاحب آپ دیکھ لیں تو وہ پہلے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہوا، حمزہ شہباز جو وزیر اعلیٰ بنے، پھر وہ کہتے ہیں حلف ہی نہیں ہوا، گورنر نے حلف نہیں لیا، پھر وہ ساری چیزوں پر عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں ان سارے معاملات پر. اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ کل پھر ہوا کہ ایک ایسی چیز وہ کرنا چاہتے تھے جس کو کہ پھر زور پر اور حکومت کے پاس جو ایک پاور ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. ہوا یہ کہ کوئی ایک رات پہلے کل جو ہوا اس پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو بریف کیا وفاقی وزیر قانون تارڑ صاحب نے، اعظم نذیر تارڑ نے. انہوں نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی حلف لے لیں گے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر 4 مخصوص نشستوں پر. آپ کو اشفاق پتہ ہے کہ جو 25 منحرف ارکان وہ فارغ ہوئے ہیں، ڈی سیٹ ہوئے ہیں، ان میں 4 مخصوص نشستیں ہیں. ان کا خیال یہ تھا اور یہ ہے بھی تھا امکان کہ اسپیکر صاحب نے یہ جو ایک دم اجلاس بلایا ہے وہ 4 جو خواتین، 3 خواتین اور 1 اقلیتی رکن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے، ان کا وہ حلف لے لیں گے. حالانکہ ابھی تک نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں ہوا، اور مسلم لیگ نون کے جو قانونی مشیر ہے ان کا خیال ہے کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ جب 20 جو باقی فارغ ہوئے ہیں، ڈی سیٹ ہوئے ہیں، وہ منتخب جب تک نہیں hوں گے یہ مخصوص نشستوں پر بھی کسی کا حلف یا وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. اس میں فرق یہ ہے، یہ بہت ضروری ہے ناظرین کو بھی بتانا کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک آدھی سیٹ اگر خالی ہوتی ہے کسی وجہ سے مخصوص نشست، تو آٹومیٹیکلی لسٹ جو دی ہوتی ہے پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو، اس میں اگلا جو بندہ وہ آ جاتا ہے. جی
جی وہ آ جاتا ہے یہاں پر. ادھر الیکٹورل کالج اس کا پورا ہوتا ہے, یعنی باقی ممبرز موجود ہوتے ہیں. یہاں پر فرق یہ ہے کہ باقی کے 20 جو ہیں وہ بھی فارغ ہوئے ہیں, اس لیے 4 کا آپ اس طرح لسٹ میں آپ ان کو حلف نہیں لے سکتے. آج اسپیکر صاحب کا یہ معاملہ تھا پرویز الہی صاحب کا, کہ انہیں یہ تھا کہ جس طرح پہلے بھی 2-3 چیزیں وہ ابھی تک آئینی بحران ہیں, دونوں سائڈز اپنے اپنے ان کے آرگومنٹس ہیں وہ نہیں مان رہے, اس پر بھی ایک نیا آئینی بحران ہونا تھا جب انہوں نے 4 لوگوں کے حلف لے لینے تھے, اور پھر وہ الیکشن کمیشن میں جانا تھا معاملہ یا عدالتوں میں کہ یہ دیکھیں غلط حلف ہو گیا. اب یہ پتہ بھی نہیں ہے واقعی کہ وہ 20 کل کو اگر ضمنی انتخاب ہوتا ہے تو کون جیتے گا, اس تناسب سے آگے فیصلہ ہونا ہے مخصوص نشستوں کا. ایک اور چیز یہ تھا پہلی بات جس پر. ایک اور چیز بھی ہے نا کہ یہ اس وقت دیکھیں ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ نمبرز گیم کس کا پورا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مخالفین کا بھی یا پھر حمزہ صاحب کا بھی کسی کا بھی نمبرز گیم پورا ہے اس وقت؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اشفاق. اصل میں پرابلم یہ ہے, پرویز الہی صاحب آف دی ریکارڈ بھی بتاتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب جو منحرف ارکان ہیں ان میں سے کسی کو لینے کو تیار نہیں ہو رہے. ادروائز پرویز الہی کا کہنا ہے کہ جس طرح وہ ان کا ہے بھی اسٹائل ہر دور میں یہ رہا ہے کہ وہ 5-6 تو ضرور انہوں نے واپس لے لینے تھے, جبکہ اب معاملات آپ کو پتہ ہے سیاسی طور پر بالکل مختلف ہیں. اب خان صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئے ہیں, دوبارہ مقبولیت میں آ گئے ہیں, اس لیے وہ حلقے کی سیاست پہ انہیں کچھ نے مجبور ہونا تھا, ڈی سیٹ بھی ہو رہے تو وہ کچھ شاید واپس یا کوئی ایسی بات ہوتی, لیکن اب وہ بالکل ہی اس میں وہ جا ہی نہیں رہے. اور کچھ جو آزاد ہیں اور ایک آدھا کوئی رائے حق پارٹی, ان کے پیچھے دونوں جماعتیں لگی ہیں, دونوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن فی الحال وہ حمزہ شہباز کے ساتھ ہیں. وہ 1-2 ووٹ سے انہیں تھوڑی سی اگر اکثریت ہے بھی, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر جس دن یہ الیکشن ہونا ہے اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور بات اس میں اہم ہے, جو 5 مسلم لیگ نون کے پچھلے 2-3 سال سے آپ کو پتہ ہے جس میں جلیل شرک پوری ہیں, انصاری ہیں گجرانوالہ کے, یہ لوگ تو پہلے ہی 5 مسلم لیگ نون کے پی ٹی آئی میں آ چکے تھے, لیکن اب جب منحرفین کا فیصلہ آ گیا تو ان کے ووٹ بھی نہیں گنے جانے, اس لیے فی الحال حمزہ شہباز کا پلڑا تھوڑا سا 1-2 ووٹ سے باری ہے. لیکن ابھی ہم نے دیکھا نا فیصل نیازی بھی وہ بھی ڈی سیٹ ہو گئے ہیں, تو انہوں نے بھی پارٹی جو ہے وہ چھوڑ دی جو کہ مسلم لیگ نون کے ہیں, تو ہم نے دیکھا بھی ان کی پرویز الہی صاحب بڑے کمپلیکیشنز ہیں بھائی. بالکل جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ صاحب موجود تھے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.